وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. كذلك حرم عليهم ما أهل به لغير الله وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما كانت الجاهلية ينحرون له. وذكر القرطبي رحمه الله تعالى عن ابن عتية أنه نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى أنه سئل عن امرأة عملت أرسا للعبها فنحرت فيه جزورا فقال لا تؤكل لأنها ذبحت لصنم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک کی تشریح بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے جیسے مردار جانور کو حرام قرار دیا ہے، یعنی جو بغیر ذبح کیے ہوئے مر جائے، اور اسی طرح اللہ نے اس خون کو، اس دم کو بھی حرام قرار دیا ہے جو دم بہنے والا ہے. اور اس کے بعد فرمایا کہ لحم الخنزیر، گوشت خنزیر کا کیا معنی، یعنی کوئی ذبح کر کے یہ سمجھے کہ حلال ہو جائے گا، نہ، یہ ذبح سے بھی حلال نہیں ہوگا کیونکہ نجس العین ہے اور اس کی کوئی چیز بھی مسلمان کے لیے استعمال کے میں اندر حلال نہیں. اسی طرح فرمایا ما اہل بہ لغیر اللہ. جیسے میں نے عرض کیا تھا، چونکہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے اور حلال حرام کا معاملہ ہے، اس لیے اسے بڑی اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں کہ وما اہل بہ، اصل تو اہل جو ہے یہ احلال سے ہے، یعنی جیسے کہ آپ پہلی رات کا چاند دیکھتے ہیں نا جی، تو جس کو نظر آ جائے وہ آواز لگاتا ہے، وہ چاند، وہ دیکھو وہ چاند نظر آئے، تو ہلال کو اسی لیے ہلال کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی انگلیاں بھی اٹھتی ہیں اور لوگ آواز بھی دیتے ہیں. تو اسی لیے فرمایا کہ وما اہل بہ، یعنی جس پر اللہ کے سوا، وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی غیر کا نام پکارا جائے تو وہ جانور جو ہے وہ بھی حرام. اب اسی لیے اس بات کو اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں، اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں کہ دار و مدار جو ہے ساری دنیا میں وہ عمل کا نیت پر ہوتا ہے. انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوی. ہر عمل کی دار و مدار جو ہے وہ نیت ہے. یعنی اگر اللہ نہ کرے، نیت ہی نہ ہو تو وہ عمل کی کوئی حیثیت ہی نہیں اور نہ ہی وہ قابل قبول ہے. تو نیت اس کی بنیاد ہے. تو اب جب ہم نے نیت ہی بدل لی کہ اس کو اللہ کے بجائے غیر کا نام لگا دیا، یہ تقرب کرنا تھا اللہ کے لیے، ہم نے کر دیا غیر کے لیے. اس طرح اب بعض حضرات کو یہ دھوکہ لگتا ہے کہ جی کافر اور مشرک جو تھے وہ تو بتوں کے نام پر ذبح کرتے تھے اس لیے جانور حرام ہے، کہ وہ جو ذبح کرتے تھے مشرکین مکہ تو وہ کرتے تھے بت کے لیے. تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر آج بھی کوئی آدمی بت کے نام پر ذبح کرے یا جانور کو کسی بت کے نام پر لگا دے، کسی دیوی دیوتا کے نام پر لگا دے تو وہ حرام ہو جاتا ہے. تو یہ ایک ہمارے دماغوں میں اصل میں ایک دھوکہ ہے. دیکھیں نا، جو آدمی بت کی عبادت کرے گا تو بت کے نام پہ کرے گا جانور، دیوی دیوتا کی عبادت کرے گا تو دیوی دیوتا کے نام کرے گا، جو سورج کی عبادت کرتے ہیں وہ سورج کے نام کریں گے،
جو چاند کی عبادت کرتے ہیں وہ چاند کے نام پر لگائیں گے، جو لوگ فلکیات کی عبادت کرتے ہیں وہ فلکیات کے نام پر ذبح کریں گے، جو لوگ جنات کی عبادت کرتے ہیں وہ جنات کے نام پہ ذبح کریں گے، اور جو لوگ انبیاء کی عبادت کرتے ہیں وہ انبیاء کے نام پہ ذبح کریں گے، جو اولیاء کی عبادت کرتے ہیں وہ اولیاء کے نام پر لگائیں گے۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا جس غیر کا نام پکارا گیا وہ جانور حرام۔ اب اس کی مثال دیکھیں کہ سب سے بڑے ولی گزرے ہیں اللہ کے، اللہ کی ان پہ کروڑوں رحمتیں ہوں، جو بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے اور محدثین کے اعلیٰ درجے میں سے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے۔ ان سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا، انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ہاں ایک عورت نے، بڑے گھرانوں کی عورتیں ہیں نا تو ایسے باتیں کرتی رہتی ہیں کہ اس نے ایک شادی کی ہے لعب کی، یعنی گڑیا گڑی، ایسے گڑیا گڑے کی شادی کر دیتی ہے نا، گڈی گڈا بنا کے جی شادی ہے، گڑیا کی شادی ہو رہی۔ بڑے لوگ اس قسم کے کھیل کرتے رہتے ہیں، مقصد تو ہوتا ہے پیسے کا خرچ کرنا۔ کسی نہ کسی بہانے میں پارٹی ہو گئی، ان کی سہیلیاں آ گئی، لڑکی آ گئی، وہ گڑیا کو دلہن بنا دیا گیا، ایک کو دولہا بنا دیا گیا، ان کی شادی ہو رہی ہے۔ تو اس پہ اس نے اونٹ ذبح کیا ہے اور ہمیں گوشت بھیجا ہے، تو کیا ہم وہ گوشت کھا سکتے ہیں؟ اب آپ دیکھیں ایمان سے کہ گڑیا گڑے کی شادی میں کوئی عبادت تو نہیں ہو رہی تھی نا، یہ تو ایک کھیل ہے۔ گڈی گڈے کی شادی جو کوئی کر رہا ہو تو کھیل ہی ہے، کوئی عبادت تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے اسی ضمن میں ایک اونٹ ذبح کیا کہ بھئی آنے والوں کو ہم کھلائیں گے، تو ہمیں بھی ہدیہ بھیجا ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا لا تو کل اس کو مت کھانا، انہا ذبحت لصنم، وہ اللہ کے سوا ایک غیر بت کے نام پہ ذبح ہوا ہے، وہ حرام۔ تو اس لیے ہمیشہ بنیادی مسئلہ سمجھیں کہ ساری مخلوق کا پیدا کرنے والے اللہ کی ذات ہے۔ تو جب جانوروں کا خالق و مالک اللہ ہے تو جب وہ جانور اپنے مالک کے نام پہ ذبح ہوگا تو حلال ہوگا۔ کسی غیر کے نام پر آپ لگائیں گے تو حلال ہونے کا تصور ہی نہیں ہو سکتا، وہ تو حرام ہو گیا، کیونکہ مالک کے نام سے ہٹا کے آپ نے کسی دوسرے کے نام پہ لگا دیا۔ باقی اگر آپ یعنی عام لوگوں کے ذہن میں ہے جی کہ وہ بتوں کے نام پہ کرتے تھے، بت کیا تھے؟ آخر آپ اس پہ بھی تو غور کریں کہ وہ بت کیا تھے۔ یعنی جو لوگ آج بھی مثلا پتھروں کا ایک بت بنا لیتے ہیں، مجسمہ، اس کی پوجا کرتے ہیں، تو یہ پتھر کی پوجا ہے۔ اگر مکے والے پتھروں کی پوجا کرنا چاہتے تو جبل ابی قبیس اتنا بڑا پہاڑ ان کے ساتھ موجود ہے، اس کی عبادت کرتے۔ صفا بڑا پہاڑ تھا، مروہ بڑا پہاڑ تھا، جبل سور ان کے پاس موجود تھا، جبل نور ان کے پاس موجود تھا، جبل کعبہ موجود تھا، جبل عمر موجود تھا، جبل ہندی موجود تھا، کوئی ایک پہاڑ تھا مکے میں؟ یہ تو پہاڑوں کے اندر ایک شہر ہے، وہ کسی پہاڑ کی عبادت کرتے اگر پتھر کی عبادت ہوتی۔ اچھا اگر کوئی سونے کا بت بناتا ہے، اگر سونے کی عبادت مقصود ہو تو سونے کی ڈلی ویسے رکھ لے، پیتل رکھ لے، چاندی رکھ لے، لکڑی رکھ لے۔ یہ جب شکل بنائی جاتی ہے، ہاتھ بنائے جا رہے ہیں، آنکھیں ہیں، سر ہے، پاؤں ہے، اصل یاد رکھو یہ بت کی عبادت جو ہے، یہ بھی اصل مسئلہ کیا تھا کہ جو پہلے اللہ والے لوگ بزرگ فوت ہو گئے، ان کے نام پر ان کی شکلوں کے ایک تخیلاتی مجسمے تیار کیے گئے۔ اس زمانے میں کیمرہ ویمرہ تو تھا نہیں کہ بھی وہ سادہ فوٹو بنا لیتے، ایک تخیل تھا۔ جیسے سب سے بڑا بت لات تھا مکے میں کعبہ شریف میں، اس کا نام تھا لات۔ تو وہ کیا تھا کہ لات کان رجل یلت السوی کا ایک بڑا اللہ کا ولی گزرا جو ستو گھول گھول کے حاجیوں کو کھلایا کرتا تھا، حاجیوں کی خدمت کرتا تھا، اللہ کا مقبول بندہ تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا اس کا انہوں نے ایک بت بنا دیا، اب اس کی پوجا شروع کر دی۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ ہندو بدبخت قوم جو ہے، ان کے کئی دیوی دیوتا، 35 کروڑ دیوتا کا تصور ہے ان کے دماغوں میں۔
اچھا انہوں نے مختلف دیویاں دیوتے بنائے ہوئے ہیں، یہ قہر کی دیوی ہے، یہ مہر کی دیوی ہے، یہ کالی دیوی ہے، یہ فلان ہے، یہ فلان ہے. ان کی بھی آپ نے شکلیں دیکھی ہوں گی، بعض عورتوں کی شکل پہ ہیں، بعض مردوں کی شکل پہ ہیں. تو اگر پتھر پوجنا مقصود ہے تو پھر یہ عورت مرد کی تفریق کیا مطلب؟ پھر تو کوئی پتھر کھڑا کر دیں اور پوجنا شروع کر دیں. اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے بعد ایسے بنے ہوئے ہوتے ہیں بھگوان شگوان جو بنائے ہیں انہوں نے، کسی کے 4 ہاتھ ہیں، کسی کے 4 سر ہیں، کسی کے 4 ٹانگیں ہیں، کسی کا کچھ شکل ہے. وجہ کیا ہے؟ ان کے تصور تھے کہ بھائی فلاں فرشتہ جو ہے اس کی شکل ایسے ہے، فلاں جو ہمارا ابو الجن ہے سید الوادی، جو ہر وادی میں جنوں کا ایک سردار ہے جو ہماری حفاظت کرتا ہے مشکل وقت میں، اس کی ایک شکل ہے، ایک تخیلاتی انہوں نے ایک شکل بنائی. اصل میں عبادت وہ بھی یا جنوں کی کرتے ہیں یا بندوں کی کرتے ہیں، یہ ان کی شکل ہے. پتھر کی پوجا کوئی نہیں کرتا، کوئی پاگل نہیں ہو گیا کہ ایک پتھر کو اپنے ہاتھ سے بنائے اور پھر کہہ کہ خدا ہے. کون ایسا دنیا میں احمق ہو سکتا ہے کہ اپنے ہاتھ سے تو اس کو بنائے، اپنے ہاتھ سے تراشے. اب اس کی ایک آسان مثال سمجھ لیں سمجھنے کے لیے کہ جیسے ہمارے ہاں محرم میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ گھوڑا نکالتے ہیں اور دلدل اس کو کہتے ہیں، اسی طرح وہ باقاعدہ اس کے نشان لگے ہوتے ہیں، رنگ ڈالا ہوا ہوتا ہے، تیر بنائے ہوئے ہوتے ہیں. ان کا مقصد یہ تھوڑا، وہ کہتے ہیں یعنی یہ اس کی شکل ہے جس پہ حضرت حسین نے سواری کی تھی. اصل تو ہم اس کی پوجا کر رہے ہیں. اچھا جب ہم اس گھوڑے کی بھی اتنی تکریم کریں گے کہ جس پہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار ہوئے تھے، تو اس ہماری ساری عبادت کا حضرت حسین کو پتہ لگ رہا ہے. حضرت حسین جان رہے ہیں کہ آج اس کے ماننے والے ماتم میں ہیں، آج اس کے جاننے والے سب سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں، 4 پائیاں الٹی کی ہوئی ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، خنجر مار رہے ہیں، میرے غم میں بے حال ہوئے جا رہے ہیں. حضرت حسین دیکھ رہے ہیں اور جب وہ راضی ہوں گے تو اپنے اللہ میاں کو کہہ دیں گے، اگر اللہ میاں نے نہ مانا تو نانا صاحب کو کہہ دیں گے، ہمیں چھڑا لیں گے. یہ ایک تصور ہے ان کے دماغوں میں، ورنہ کوئی دماغ خراب نہیں. گھوڑا تو وہ خود لے آتے ہیں، ان کو پتہ ہی حضرت حسین کا گھوڑا ہے. ان کا دماغ خراب تھوڑا ہو گیا ہے بھئی، ان کے سامنے ان کو پتا ہے یہ تو فلاں آدمی کا گھوڑا ہے، کرایہ پر لیا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتے نہیں یہ تو ہمیں بھی پتا ہے، یہ بس ہم ان کی شکل بنا رہے ہیں. اور جب ہم ان کی شکل بنا رہے ہیں تو اس پہ حضرت حسین راضی ہو رہے ہیں. حضرت حسین اب نتیجہ کیا نکلا کہ شرک تک پہنچ گئے. کیوں؟ ایک تو سب سے پہلے یہ بھی فیصلہ نہ کیا کہ بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوقت شہادت گھوڑے پہ سوار تھے یا اونٹ پہ سوار تھے. آج تک قوم نے یہ تحقیق کرنے کی تکلیف ہی نہیں کی کہ بھئی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قافلہ مدینہ منورہ سے چلا اور قرب و بلا تک پہنچا ہے، گھوڑے پہ گیا تھا، یا پھر وہاں جب پہنچ گئے اور شمر کی اور زیاد کی فوجوں نے آپ کا محاصرہ کر لیا تو کیا دشمن نے آپ کو گھوڑے دیے تھے کہ آپ اس پہ چڑھ کے ہم سے لڑیں؟ یہ تو خیر تحقیق کی ہمیں ضرورت نہیں، ہم جیسے سنتے آئے ہیں ٹھیک ہے چل رہے ہیں، ایک لکیر کے فقیر ہیں، گاڑی ہے چل رہی. اب دوسری بات کیا ہوئی کہ ایک بلا وجہ ہم نے ایک ڈرامہ بنایا اور عقیدہ یہ رکھا کہ حضرت حسین دیکھ رہے ہیں تو اب ان کو ہم نے حاضر ناظر جانا، یا ان کے علم غیب کے ہم قائل بنے. اسی کا نام تو شرک ہے، اور شرک ہے کس بلا کا نام؟ اسی کا نام شرک ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ یاد کریں کہ وما اہل بہ لغیر اللہ. ایمان سے کہو کہ میرے مدنی پاک نے، سرکار مدینہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں، آپ جب حج پہ تشریف لے آئے تو آپ نے قربانی کہاں فرمائی؟ مینا میں. اور آپ نے قربانی کیا فرمائی؟ 100 اونٹ ذبح فرمایا. 100 اونٹ جو ہے آپ نے ذبح فرمایا، اور جس میں میرے مدنی سرکار نے اپنے ہاتھ سے بھی اونٹ ذبح فرمائے اور باقی میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وکیل بنایا
کہ میری طرف سے باقی اونٹ جو ہیں آپ ذبح کر دیں، تاکہ دونوں مسئلے قوم کو سمجھ آ جائیں کہ خود ذبح کرنا جانتا ہو تو افضل ہے، اگر کوئی آدمی خود ذبح نہ کر سکے تو وکیل بھی بنا سکتا ہے کہ اس کی طرف سے کوئی دوسرا ذبح کر دے۔ اب حالانکہ دیکھیں حج اللہ کا، نبی اللہ کا، قربانی اللہ کے لیے، لیکن اس کے باوجود میرے مدنی پاک نے باقاعدہ پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ کیا ضرورت تھی پڑھنے کی؟ اس لیے پڑھا کہ میری امت کو سبق ملے، تعلیم ملے کہ میں نے انی وجہت وجہیا، میں نے اپنے رخ کو، اپنے مرکز توجہ کو اس کی ذات کی طرف کر دیا ہے، الذی فطر السماوات والارض حنیفا، جس ذات نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، اسی کی طرف میں متوجہ ہوں، دل سے بھی، دماغ سے بھی، قلب سے بھی، قالب سے بھی، چہرے سے بھی۔ اور فرمایا وما انا من المشرکین، اور نہیں ہوں میں اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی شریک کرنے والوں میں۔ اور اللہ نے فرمایا میرا مدنی اور بھی وضاحت کر دیں، فرما دے قل ان صلاتی و نسکی، میری عبادت، میری نمازیں، میری قربانی، میری جانی عبادت، میری مالی عبادت، میری تمام عبادتیں، و محیایا و مماتی، میری زندگی، میری موت، للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ اور فرمایا لا شریک لہ وبذالک امرت، اور اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا میں حکم دیا گیا ہوں، اور سب سے پہلے میں اپنے اللہ کے احکام کے اندر اپنے آپ کو سپرد کرنے والوں میں ہوں۔ یعنی اب آپ اندازہ کریں اللہ کا نبی معصوم ہے، شرک سے بھی پاک، ہر گناہوں سے بھی پاک۔ اللہ نے جن کو معصوم بنایا، رسول بنایا، نبی بنایا، اور وہ اس کے بعد جانور کو لٹا کے پڑھ رہے ہیں اور اونٹوں کو کھڑا کر کے ان کے ایک ٹانگ کو باندھ کے تلوار سے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، کیونکہ مسلمان کو یہ فلسفہ دیا گیا، سبق سکھلایا گیا، بچہ پیدا ہو تو کان میں کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اور ذبح کرو تو کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، تاکہ ہر وقت تمہارے دماغ میں پتہ چلے کہ اگر بڑائی ہے تو صرف اسی کے لیے ہے، کہ ہمیں زندگی ملے تو اسی کے نام پہ اور موت آئے تو اسی کے نام، کہ ہر وقت دماغ میں، ذہن میں ایک بات رکھے، کیوں بچہ پیدا ہوا تو کوئی یہ نہ سمجھے اچھا جی میرا بچہ ہے، اللہ نے فرمایا کہہ دو اللہ اکبر، تمہیں پھر کس نے پیدا کیا تھا؟ پھر تمہارے باپ دادے کو کس نے پیدا کیا تھا؟ آدم تک پہنچو گے تو پھر آدم کو کس نے پیدا کیا تھا؟ میری بڑائی کا اقرار کرو، تم کیا ہو؟ تم تو سبب ہو، ورنہ میں چاہتا تو تمہیں بچہ نہ دیتا، میں چاہتا تو بچہ پیٹ میں ہی مر جاتا، میں چاہتا تو پیدا ہونے کے بعد مردہ کر دیتا، میں چاہتا تو اس کو چیخ بھرنے کی بھی طاقت نہ دیتا، تو میری بڑائی کا اقرار کر، جلدی کر، اس کے کان میں بھی کہہ دے کہ اب بیٹا میں نے بھی مانا ہے، تو بھی مان، اللہ اکبر۔ اور فرمایا جب جانور کو ذبح کرو تو کہیں تیرے دماغ میں خلل نہ پڑ جائے کہ میں بھی مار سکتا ہوں، فرمایا نانا بسم اللہ اللہ اکبر، خبردار موت کا وقت ہے، کہیں تیرے دماغ میں یہ خلل نہ آ جائے کہ دیکھو جی میں نے آج 100 جانور ذبح کر دیا، 100 جانور کو میں نے مار ڈالا، فرمایا تو کون ہے مار ڈالنے والا؟ یہ میں نے توفیق دی کہ اتنے بڑے بڑے جانوروں کو تیرے مسخر کر دیا کہ تو اتنا چھوٹا سا انسان ہے اور اتنے بڑے بڑے اونٹوں کو تو ذبح کر رہا ہے، یہ تیری بڑائی نہیں ہے، میری بڑائی ہے کہ میں نے تمہیں بڑا بنا کے دیا ہے، اس لیے جلدی جلدی اللہ اکبر میرا نام لے ورنہ حرام ہو جائے گا۔
اس لیے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ہر اس جانور کو کھا سکتے ہو جس پر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جائے، اور فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يَذْكُرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور خبردار ہرگز نہ کھانا اس جانور کو جس پر میرے اللہ کا نام نہ لیا جائے، کیونکہ جو انسان اللہ کے نام پہ نہ مرے گویا وہ بھی حرام موت مر گیا، اور جو جانور اللہ کے نام پہ نہ مرے وہ جانور بھی حرام موت مر گیا۔ کیوں کہتے ہو فلانا آدمی جی کافر ہے؟ اس لیے نا کہ مرنے کے وقت اس نے اللہ کا نام نہیں لیا، اپنے رب کا اقرار نہیں کیا، تو انسان بھی وہ کافر بن جاتا ہے اور جہنم کا حقدار بن جاتا ہے، اور کتنا بڑا گناہگار ہے، لیکن موت کے وقت کلمہ آ گیا، فرمایا جنت میں ضرور جائے گا، باقی گناہوں کا رگڑا شگڑا لگ گیا تو رہتا بات، لیکن چونکہ تو نے میرا نام لیا ہے جنت میں آئے گا۔ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا جس کی موت اسی پہ آ گئی جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا سمجھ لو کہ وما اہل بہ، جس جانور پہ جس چیز پہ اللہ کے نام کے سوا کسی غیر کا نام لگا دو وہ جانور حرام، وہ چیز حرام، کیوں؟ اللہ کے سوا غیر کا نام لگ گیا۔ اب کوئی یہ کہے گے نہیں جناب ہم نے تو غیر کا نام نہیں لگایا، ہمارے تو مقصد یہ تھا کہ صرف ہم تو اپنے بزرگوں کو ثواب دینا چاہتے تھے، اور یاد رکھو کوئی آدمی کہے والد کے نام لگائے پھر بھی حرام، ماں کے نام لگا دے کہ یہ تو جانور میرے باپ کے نام پہ اسی کے نام پہ میں ذبح کروں گا، اس کے لیے تقرب کرے وہ بھی حرام، کیونکہ اللہ کے سوا جس کا بھی تقرب کرے، عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر لگا دے تب بھی حرام، عزیر علیہ السلام کے نام پہ لگا دے تب بھی حرام، کیوں؟ سوال ہے مال غیر اللہ کا، اللہ کے سوا باقی جتنی مخلوق ہے کسی کے نام پر جب تقرب کرو گے کہ یہ جانور فلاں کے لیے ہے بس اسی وقت حرام ہو گیا، آگے چاہے اس کو ذبح کرو یا ذبح نہ کرو۔ اچھا ایک مسئلہ یہ ہے مثلا کہ ایک آدمی نے تقرب الی غیر اللہ کیا ہے، مثلا اس نے 10 بکرے لگا دیے پیر صاحب کے نام پہ یا استان شریف کے نام پہ یا کلندر کے نام پہ کسی کے نام پہ لگا دیے، مسئلہ سمجھ، اس نے آ کر وہ دے دیے ان کے مجاوروں کو کہ جی حضرت یہ 10 دمبے ہیں 10 بکرے ہیں یہ سائیں کلندر کے نام پہ ہیں۔ اب فقہا نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ اب اگر وہ مجاور جو ہے وہ اس کو اگر بیچ دے اور ہم خرید لیں تو ہم نے تو جانور خریدا ہے، ہم نے تو پیسے دے کے جانور خریدا ہے، اب ہمارے لیے یہ حلال ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا؟ تو علماء نے لکھا ہے کیونکہ جب تک اصل مالک کا ملک ختم نہ ہو، اس نے اگر باقاعدہ ان کی تملیک کی ہے، ملک ہو گیا ہے، یا اس نے دینا تو تھا دراصل قبر والے کو، بیٹھا جو مجاور یہ تھا ان کو دے دیا، لہذا اس کا ملک تو ہے نہیں، یہ بھی تو پھر اسی طرح کا ایک امانت دار ہے۔ اس لیے فرمایا ایسی چیزیں ان سے خرید کر ذبح کرنا، خرید کر کے کھانا بھی حرام ہے۔ جیسے لوگ کرتے ہیں نا جی، جا کے مٹھائیاں ڈالتے ہیں، کوئی چینی ڈالتے ہیں، کہیں بادام ڈالتے ہیں، کہیں کپڑے ڈالتے ہیں، کہیں اور پھر وہ بعد میں مجاور جو ہیں بیچتے ہیں، تو بھئی ان سے خریدنا علماء نے فرمایا وہ بھی غلط ہے، کیونکہ جب وہ چیز ان کا ملک ہی نہیں ہے تو غیر کے ملک کو وہ کیسے بیچ رہے ہیں؟ اچھا اسی طرح ایک مسئلہ یہ سمجھ لو، ایک آدمی نے کہا کہ جی میرے پاس یہ جو اونٹ ہے نا یہ فلاں بزرگ کے نام پہ یا قبر کے نام پہ یا کلندر کے نام پہ میں نے لگا دیا۔ اچھا جی، اب کسی آدمی نے اس کو مسئلہ سمجھایا کہ بھئی غیر اللہ کے نام پر تقرب کرنے سے تو جانور حرام ہو جائے گا، اس نے کہا اچھا جی میں توبہ کرتا ہوں، چھوڑو بس میں نے غلطی کی تھی، تو اب وہ جانور اللہ نے فرمایا اب حلال ہے، کیوں؟ اصل تو بات وہ تھی جو اس نے دل میں نیت کی تھی، جب اس نے اپنی اس نیت سے رجوع کر لیا اور توبہ کر لی تو بات ختم ہو گئی۔
اصل پتہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ نے جب شیطان کو ملعون کیا، اپنی رحمتوں سے مردود کیا، تو شیطان نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ میرا مولا میں بھی تیرے بندوں کو ہر طرح سے گمراہ کروں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ثم لا تجد اکثرہم شاکرین. شیطان نے کہا میرا اللہ میں بھی تیرے بندوں کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی گمراہ کروں گا، دائیں سے بھی گمراہ کروں گا، بائیں سے بھی گمراہ کروں گا، یعنی چار جانب سے میں حملہ کروں گا. یوں سمجھیں. اور بعض علماء نے فرمایا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض گناہ زبان سے ہوتی ہیں، بعض گناہ نظر سے ہوتی ہیں، بعض گناہ دیکھنے سے ہوتی ہیں، منہ سے تعلق رکھتی ہیں، بعض گناہ پشت اور صلب سے تعلق رکھتی ہیں، بعض گناہ دائیں ہاتھ سے تعلق رکھتی ہیں، بعض گناہ بائیں ہاتھ سے تعلق رکھتی ہیں، بعض گناہوں کا تعلق پاؤں سے ہے، بعض گناہوں کا تعلق انسان کی شرمگاہ سے ہے. تو اس لیے کہا کہ میں ان کو ہر عضو میں گناہوں میں مبتلا کروں گا، میں بھی ان کے ایک ایک عضو سے ایسا گناہ کراؤں گا میرا مولا تو دیکھے گا. لیکن علماء نے لکھا خدا کی شان ہے، اللہ پاک نے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ اس بدبخت نے یہ تو کہا آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر اور نیچے سے نہیں کہا. چار جانب تو بیان کی کہ میں چار جانب سے، آگے سے بھی حملہ کروں گا، پیچھے سے بھی حملہ کروں گا، دائیں سے بھی حملہ کروں گا، بائیں سے بھی. لیکن بدبخت یہ نہیں کہہ سکا کہ اوپر سے اور نیچے سے. وجہ کیا ہے؟ علماء نے فرمایا یہ بھی اللہ کی رحمت تھی، کیونکہ اگر آپ جاتے جاتے زمین میں دھنس جائیں تو بچنے کا کوئی تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. بڑے سے بڑا آدمی بھی غار میں گر جائے گا، کیونکہ نیچے جو ہے یہ بالکل ہلاکت کی جگہ ہے. پتہ ہی نہ وہ آدمی جا رہا ہے نا جی، اب نیچے زمین کچی تھی، دھنس گیا، بچنے کا راستہ ہی نہیں. اچھا اسی طرح اوپر سے اللہ نے فرمایا بدبخت تو جتنی گمراہ کرے گا میری بھی تو اوپر سے رحمت کا دروازہ کھلا ہوا ہے نا. فرمایا تو جتنی گمراہ کر فبعزتی، مجھے بھی اپنے جلال کی قسم ہے کہ میرے بندے اگر 70 سال شرک کریں گے، ایک دفعہ بھی توبہ کر لی میں معاف کر دوں گا. فرمایا مجھے بھی تو پھر اپنے جلال کی قسم ہے تو میرے بندوں کو گمراہ کرے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرا بندہ بنے. اسے جب احساس ہو جائے اور وہ غیر اللہ کو چھوڑ کے میرا بندہ بنے اور ایک دفعہ میرے دروازے پہ رو پڑے اور توبہ کرے. فرمایا 70 سال اگر وہ شرک میں مبتلا رہا ہے، 70 سال وہ قبر پرستی میں مبتلا رہا ہے، 70 سال غیر اللہ کی نظر نیاز میں مبتلا رہا ہے، توبہ کرنا اس کا کام ہے، رحمت کر دینا میرا کام. میں بھی ایک توبہ، بس میرا اللہ میری توبہ، دل میں شرم آیا توبہ کی، اللہ فرمایا میرا بندہ میں نے سارے گناہ معاف کر دی. اور اس کے بعد میرے مالک نے یہ بھی فرما دیا، فرمایا بدبخت لعین جاؤ تم گمراہ کرو، یہ میری حکمت ہے، میں بھی بندوں کو آزمانا چاہتا ہوں. ورنہ جو میرے بندے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، خبردار فرمایا جو میرے بندے ہیں، جو صحیح معنوں میں میرے ہیں، ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا. جو مرضی آئے کر، وہ تیرے پھندے بندے میں نہیں آئیں گے. تیرے بندے میں بھی وہ آئیں گے جو تیری ذریت، تیرے تابع بن جائیں گے. تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ شیطان نے بھی چونکہ ہر حملہ کرنا ہے نا جی، اس لیے ہر وہ چیز جو خالص عبادت میرے اللہ کے لیے تھی نا، ہر چیز میں شیطان نے ہم سے شرک کروایا. یا دیکھو کیا مانا، مثلا ابتدا سے لے لو کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو سنت کیا ہے کہ بھی اس کے کان میں اذان کہو اور دوسرے کان میں تکبیر کہو. یہ مسئلے ہیں سنت کے، دعا کرو اللہ مسلمانوں کو توفیق دے. ایمان سے کہو جس گھر میں کبھی زندگی میں نماز داخل بھی نہ ہوئی ہو، جن کے والدین نے کلمہ شریف ہی کبھی نہ پڑھا ہو، وہ کان بچے کے کان میں کیا اذان دیں گے جی؟ یا ان کو اذان کی اہمیت ہی کیا ہے کہ اذان کیا ہوتی ہے؟
اچھا پھر جن کے بچے اللہ کی رحمت ہیں تو مسلمان لیکن بچے کافروں کے گھر پیدا ہوتے ہیں، ان کی ہسپتالوں میں پیدا ہوتے ہیں، ان کے سب سے پہلے وجود میں آنے پر کفر کے ہاتھوں میں وہ گود میں آتے ہیں، اور سب سے پہلی گھٹی لگانے والی بھی وہ نرس کافر ہوتی ہے، آیا کافر ہوتی ہے۔ ان کو کیا تعلق ہے اللہ اکبر سے؟ ان کے لیے تو خیر یہ پرانی باتیں ہیں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں، ان کے لیے تو یہ پرانی بات ہے کہ بھی اب بھی کوئی مولوی کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں چھوڑو یار کیا اللہ اکبر۔ ان کو تو بس ان کا تو ایک علاج ہے دعا کریں اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ہمیں ہدایت، بس ان کے لیے تو ایک دعا رہ گئی ہے۔ ان کو یہ ساری باتیں سمجھائیں نا جی وہ ہنستے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جی مولوی 1400 سال پہلے کے ڈرامے لے کے بیٹھے ہوئے، بچہ ہے پیدا ہوا ہے چھوٹا سا بچہ ہے، وہ کو مٹی سمجھ رہا ہے، اس کے کان میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دو۔ ان کو تو یہ باتیں سمجھ ہی نہیں آ سکتی، ان کا قصور کوئی نہیں۔ دیکھو نا جی مثلا میں نے انگریزی نہیں پڑھی، اگر آپ مجھے انگریزی کی کوئی کتاب کھول کے رکھ دیں تو میں سمجھ سکتا ہوں؟ نہیں سمجھ سکتا۔ میں نے قانون نہیں پڑھا، میں نے LLB نہیں کی، مجھے کوئی قانون کی کتاب کھول کے رکھ دے تو مجھے کیا پتا ہو سکتا ہے؟ میں نے میڈیکل سائنس نہیں کیا، مجھے کوئی کتاب وہ کیا کرے بیچارہ، کیسے آئے ماں بیٹے سے بو ماں باپ کے اتوار کی، دودھ ہے ڈبے کا اور تعلیم ہے سرکار کی، وہ بیچارے کریں تو کیا کریں؟ ان کو تو پتہ نہیں ہے۔ اور بدقسمتی یہ ہو گئی ہے کہ ماحول میں اتنی دشمن نے تفریق کر دی ہے، اتنی طبقات کی تقسیم کر دی ہے کہ جو موجودہ دور میں بڑے آدمی کہلاتے ہیں ان کے گھر میں نہ اسلام داخل ہو سکتا ہے نہ مولوی داخل ہو سکتا ہے۔ ان کے نزدیک تو مولوی ایک سب سے گندا آدمی ہے۔ اور یہی وہ ذہن ہے جو اوپر سے لے کر نیچے تک بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو جی یہ تو بنیاد پرست ہیں، یہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، یہ جناب دیکھو ابھی تک دیکھو جی اتنی پکی بنیاد ہے کہ 1400 سال گزر گئے ان کی بنیاد سے نہیں ہٹتے، یہ اسی پتھر پہ کھڑے ہیں۔ شریف آدمی تو وہ ہوتا ہے نا جو ہر سال کے بعد جیسے گاڑی کا ماڈل بدلے، باپ بھی بدل لے، بیوی بھی بدل لے، ماں بھی بدل لے، جو ایک ماں باپ کے نام کو لے کے کھڑا رہے 100 سال تک، یہ تو بنیاد پرست ہو گیا نا، کہ اسی بنیاد کو جس بنیاد الاسلام علی خمس، میرے نبی نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں پہ ہے۔ جب لفظ بنیاد کا لفظ فرمان رسول ہے، یہ کسی مولوی کا لفظ نہیں، کسی مولوی نے یہ لفظ ایجاد نہیں کیا، یہ تو حضور نے فرمایا۔ یاد رکھو کہ بنی الاسلام علی خمس، فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزیں ہیں۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ، سب سے پہلے کلمہ توحید و رسالت، اقام الصلاۃ، نماز کا قائم کرنا، ایتاء الزکات، زکات کا ادا کرنا، صوم و رمضان کے روزے رکھنا، حج البیت لمن استطاع الیہ سبیلا، اور جس کو اللہ طاقت دے زندگی میں ایک دفعہ حج کرنا، یہ ارکان ہے، یہ بنیاد ہے، یہ بنا ہے، اور جو ان پہ قائم ہے وہ اسی بنیاد پہ کھڑا ہے۔ آج لوگوں نے کفر نے اتنا پروپیگنڈا کیا ہے کہ اب یہ لفظ گالی بن گیا، اور لوگوں نے ہمارے دماغوں میں ایک ایسا فلسفہ بٹھا دیا ہے، یاد رکھو کہ ہمیں یہ پڑھایا گیا ہے اور یہ ہمارے دماغوں میں انڈیلا گیا ہے، یہ ہماری واش برننگ کی گئی ہے کہ ہمارے دماغوں میں یہ بیٹھ جائے کہ بھئی یہ دین، اسلام، مذہب یہ ہر آدمی کا ایک پرسنل معاملہ ہے، اس کا اور اللہ کے درمیان میں ایک ذاتی معاملہ ہے، کوئی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں کرتا تو نہ کرے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہر آدمی کا ایک ذاتی معاملہ ہے، مثلا ایک آدمی کو داڑھی اچھی لگتی ہے رکھ لے، اور اچھی نہیں لگتی منڈا ڈالے۔ ایک آدمی کو نماز پڑھنا پسند ہے کہ بھئی یہ اچھی ایکسرسائز ہے،
اور اس سے دل کو بھی طاقت ملتی ہے اور خون بھی رگوں میں ٹھیک ٹھاک حرکت کرتا ہے، اور بندہ 5 وقت نہا دھو کے صاف بھی ہو جاتا تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بڑی اچھی بات ہے، کر لے۔ اگر اس سے یہ اچھی نہیں لگتی بلکہ اس کے بجائے وہ کوئی اور ایکسرسائز کر لیتا ہے، ڈانس کر لیتا ہے، ڈسکو کلب میں چلا جاتا ہے تو ٹھیک ہے، یہ تو ذاتی مسئلہ ہے، جو آدمی کو اچھا لگے وہ کر لے، اچھا نہیں۔ ایک آدمی کا دل کرتا ہے مکے چلے جاؤں، ٹھیک ہے چلے جاؤ، کہتے ہیں ہم نے نہیں روکا۔ ایک آدمی کا دل کرتا ہے ابھی مدینہ منورہ دیکھا ہے، کہتے ٹھیک ہے دیکھو۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے چھوڑے یارو ڈزنی لینڈ ہی ٹھیک ہے، وہاں جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے جی وہاں چلے جاؤ۔ کہتے جی یہ تو چوائس ہے، ہر آدمی کا اپنا ذاتی ایک معاملہ ہے، اس کو جو پسند ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جی کہ لوگ مکے میں آ جاتے ہیں، پہنچنے کے بعد یہاں جب آتے ہیں یہ ملا وہ ملا یہ ملا وہ ملا، اس نے کہا جی آپ کہاں سے ہیں، اس نے کہا جی فلاں ملک سے، کیسے آئے جی عمرے پہ آئے تھے جی احرام، انہوں نے کہا احرام کیا ہوتا ہے، پھر آ جاتے ہیں جی ہم نے احرام نہیں باندھا حضرت، مسئلہ کیا ہے؟ نہ ایمان سے کہو اگر وہ عمرے پہ آ رہا ہو تو یہ ممکن ہے کہ وہ احرام نہ باندھے؟ یعنی آپ کبھی بغیر ویزا لیے کسی ملک میں گئے ہیں؟ بغیر پاسپورٹ بنوائے ہوئے کسی ملک میں گئے ہیں؟ اگر کوئی ملک آپ کو ہیلتھ کے ٹیکوں کی پابندی لگا دے تو کبھی بغیر ٹیکے لگائے ہوئے آپ گئے ہیں؟ کبھی آپ بغیر ڈالر لیے ہوئے، بغیر پیسے لیے ہوئے، زر مبادلہ لیے ہوئے گئے ہیں؟ باقی ساری چیزیں یاد ہیں، ایک دین محمد مصطفیٰ اتنا یتیم ہے کہ اس کی سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ ہے دماغ میں کہ جی یہ تو ایک پرسنل معاملہ ہے، آپ نے عمرہ کیا اچھی بات ہے جی ماشاءاللہ مبارک ہو، اور جی آپ کے نے کیوں نہیں کیا ہو جی مجھے بڑا ذرا تھکان تھی، اچھا ٹھیک ہے جی آپ بھی ریسٹ کریں کوئی بات نہیں، پھر موقع ملے تو کر لینا۔ یہ ہے وہ بنیادی دماغ میں جو ہمارے خرابی ڈالی کہ ہم نے اسلام کو مذہب تو قبول کیا ہے، اسلام کو ہم نے دین نہیں سمجھا۔ اور سارے قرآن میں خدا نے مذہب کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، کسی حدیث مبارک میں مذہب کا لفظ استعمال نہیں ہوا۔ قرآن ایک ہی بات کہتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام دین ہے، اسلام کو قبول کرنا ہے تو دین سمجھ کے قبول کرو، سر سے لے کر پاؤں تک قبول کرو۔ تیری تجارت میں، سیاست میں، اقتصادیات میں، معاشیات میں، تیرے کالجز میں، تیری یونیورسٹیوں میں، تیری حکومت میں، عدالتوں میں، تیری انتظامی ہر جگہ اسلام باعتبار قانون حاکمہ کے نظر آئے، پھر پتہ لگے گا تو مسلمان ہو۔ فرمایا اس پہ عمل نہیں کرتے ہو، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، جو میرے اتارے ہوئے قانون پہ نہیں چلتے، لاکھ کہتے رہے مسلمان ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، کوئی ہیر رانجھے کی کتاب میں نے نہیں پڑھی، میں نے کوئی لیلا مجنو کی آپ کو کوئی کہانی نہیں سنائی، قرآن کہتا ہے۔ اچھا اتنا بات ہے، ہمیں تو اتنا گنجائش مل جاتی ہے نا جی ہم معذور ہیں، مجبور ہیں، ہمارے ہاتھ میں نہیں، ہم کیسے قانون چلائیں؟ اللہ فرماتے جتنا تیرے ہاتھ میں ہے اس پر تو عمل کرنا، اور قانون سمجھ کے عمل کر، یہ نہیں کہ میرا ذاتی مسئلہ ہے کروں گا تو کروں گا، نہیں کروں گا تو نہیں کروں گا، نہ جیسے کسی ملک کے قانون کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا، آپ اپنی مرضی استعمال نہیں کر سکتے۔ اچھا وہاں تو بڑے مہذب ہم بن جاتے ہیں کہ اگر ٹریفک لائٹ ریڈ ہو جائے گاڑیاں خود بخود رک جائیں گی۔ کہتے ہیں جی دیکھو کتنا مہذب معاشرہ ہے کہ 12 بجے رات کے ہیں، سڑک پہ کوئی گاڑی نہیں، کوئی بندہ نہیں گزر رہا، لیکن ٹریفک لائٹ سرخ ہے، دیکھو جناب کیسی مہذب قوم ہے کھڑی ہے، قانون توڑنا نہیں چاہتی۔ اللہ فرماتے ہیں بدبختو، چند سپاہیوں کا قانون بنایا ہوا تو نہیں توڑنا چاہتا، اپنے مالک خالق کے قانون کو توڑ رہے ہو، اور پھر بھی کہتے ہو تم میرے بندے ہو، پھر بھی دعویٰ کرتے ہو بندگی کا کہ میرے قانون کو تم ہر جگہ توڑتے ہو، اور وہاں قانون نہ توڑنا تیری شرافت کی دلیل ہے، اور خدا کے قانون کو توڑنا تیری رضالت اور ذلالت کی کوئی دلیل نہیں، تیری غوایت و ہلاکت کی کوئی دلیل نہیں کہ تو نے اللہ کے اس قانون کو توڑا ہے کہ جس کے لیے میں نے 1,24,000 نبی بھیجا تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے جی اس قانون پہ تو عمل ہو نہیں سکتا۔ جیسے کہتے ہیں نا جی آج اور جی اب لوگ اتنے آگے نکل گئے ہیں اور دنیا جناب اتنی آگے نکل گئی، چاند پہ پہنچ گئی، ہم 1400 سال پرانا قانون کیسے جناب آج کل فٹ نہیں آ سکتا۔
کہتے ہیں آج کل اسلام فٹ نہیں آ سکتا. اور ایک بات یاد رکھو، ایک تو ہے کہ اسلام کو حق مانتا ہے لیکن اس پہ عمل نہیں کر رہا، پھر بھی گناہ گار رہتا ہے. جب یہ ذہن بن جائے کہ اسلام اب فٹ نہیں آ سکتا، اس نئے چیلنجز کا مقابلہ اسلام نہیں کر سکتا، اسلام کو لے کے ہم 21ویں صدی میں داخل نہیں ہو سکتے. آج کل بڑا آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں 21ویں صدی کہ بھئی بڑی محنت کرو، ہم 21ویں صدی میں بڑے ترقی یافتہ طریقے سے داخل. پہلے مجھے یہ بتائیں، یہ 21ویں صدی کا کوئی اسلام سے تعلق ہے؟ ہاں جی نہیں، خدا کے کعبے میں ہو مجھے بتاؤ 21ویں صدی یہ انگریز کا فلسفہ ہے یا مسلمان کا؟ مسلمانوں کی کتنی صدی ہے؟ 14 صدیاں پوری ہو گئیں اور آپ 15ویں سال میں آگے نکل گئے، 1415 میں آپ جا رہے ہیں. تو اسلام کی تو 14ویں صدی ہے، تو 21ویں کیسے آ گئی؟ یہ 21ویں تو عیسائیوں کی ہے، جن کی بنیاد ہے عیسیٰ علیہ السلام کی میلاد. انہوں نے تاریخ رکھی ہے میلاد عیسیٰ علیہ السلام سے، میلادی تاریخ جسے کہا جاتا ہے عیسوی. اور اسلام کی تو تاریخ ہی ہجری ہے جو ہجرت محمد مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اندازہ فرمائیں، اچھا یہ ہمیں کیا چیلنج کر 21ویں صدی میں داخل ہوں گے؟ اور اسلام نے تو تیری تاریخ کی ابتدائی ہجرت سے کی ہے کہ جب تو دارالکفر سے نکل کے دارالایمان میں داخل ہو رہا تھا، تیرا تو پہلا سبق ہے وہ، جو ان کا 21ویں میں سبق آئے گا. لیکن آج تک کسی نے کہا ہے کہ جی ہم 15ویں صدی میں داخل ہوں تو دعا کرو اسلامی اصولوں کے مطابق داخل ہوں؟ کسی مسلمان سے آپ نے یہ لفظ سنا ہے؟ سب سے یہی سنا ہوگا 21ویں صدی 20ویں صدی 21ویں صدی. اب بھی ماشاءاللہ جتنے میرے پڑھے لکھے بھائی کھڑے ہیں نا، ان کو پوچھو کہ آج کون سا مہینہ ہے عربی کا، تو اکتوبر تو آپ کو ایسا بتائیں گے نا کہ نیند سے بھی جگا دو تو بتا دیں گے. یہ اکتوبر اور یہ آپ کا اگست، یہ ستمبر، اکتوبر، یہ مہینے یہ ہمیں کس نے بتلائے ہیں؟ اسلام کے مہینے. آپ کا سال جون سے شروع ہوتا ہے، بجٹ جون پہ ختم ہوتا ہے، یا آپ کا محرم پہ ہوتا ہے؟ یہ اسلام ہمارا کس چیز میں اسلام ہے؟ ذرا مجھے بتائیں تو صحیح. وجہ کیا ہے؟ وجہ وہی ہے کہ اسلام کو ایک مذہب بنا دیا گیا ہے، ایک دین نہیں سمجھا گیا. حالانکہ اسلام ایک دین کا نام ہے، اسلام ایک دین ہے، اسلام ایک ضابطہ حیات ہے، اور اس ضابطہ حیات پہ سب سے پہلے عمل کرنے والی ذات میرے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور اس کے بعد صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں. اور یہی وہ بنیادی سبق ہے جو آج آپ پڑھیں کہ جب کسی چیز پر تم نے، اب دیکھو نا شیطان نے کیا حملہ کیا ہم پر یہ حملہ کیا کہ تاریخ تھی اسلامی ختم، عیسوی داخل. اچھا اسلام یہ کہتا ہے کہ جب سورج ڈوب گیا تو دن ختم ہو گیا، تاریخ بدل گئی. لیکن ہماری تاریخ کب بدلتی ہے؟ رات کے 12 بجے، جب سرداروں کے 12 بن جاتے ہیں نا. سنا ہے نا آپ نے؟ سردار جو ہے ان کے بھی 12 بجتے ہیں. ہماری تاریخ بھی رات کو 12 بجے تبدیل ہوتی ہے، وہ مغرب کو تبدیل نہیں ہوتی. اسی طریقے سے آپ آگے آئیں، کیوں؟ وہ سب یہ شیطانی حملہ ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ طواف کس چیز کا کرو؟ قرآن کس گھر کا طواف کا حکم دیتا ہے؟ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. فرمایا لوگوں طواف کرنا ہے تو صرف اس گھر کا کرو جو سب سے پہلا گھر ہے، عزت والا، عظمت والا، قدیم گھر. اور یاد رکھو علماء نے لکھا کہ مکے میں نفلی عبادت، نوافل کی عبادت میں سب سے افضل عبادت جو ہے وہ طواف ہے، کہ جتنا کر سکو طواف کرو، کیونکہ یہ عبادت تمہیں کہیں میسر نہیں آ سکتی. قرآن شریف تم ہر جگہ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہو، تہجد بھی پڑھ سکتے ہو، اشراق بھی پڑھ سکتے ہو، خیرات بھی کر سکتے ہو، لیکن طواف نہیں کر سکتے.
تو طواف کا حکم دیا اور قربانی کا حکم دیا کہ اپنے ملک میں ہو تو عید الاضحیٰ پہ قربانی کرو، اگر مکے میں آ جاؤ تو فرمایا ہدیم بالغ الکعبہ، پھر کعبے کے جانور کعبے میں پہنچاؤ، حرم میں ذبح کرو۔ اب شیطان نے کیا حملہ کیا کہ ہر بات اس نے کہا تھا نا مولا میں ہر طرف سے ان کو گمراہ کروں گا، اس نے کہا اگر کعبے کا طواف ہے تو پھر قبر کا بھی طواف کرو۔ کیوں؟ یہ کعبہ بھی تو پتھر کا کعبہ ہے، اللہ کے پیاروں نے بنایا تھا، ہے تو پتھر کا نا، صرف بنانے والے جو تھے وہ اللہ کے پیارے تھے، اور اس میں تو خود اللہ کے پیارے سو رہے ہیں، یہ تو زیادہ طواف کے قابل ہے۔ اس کو تو صرف اللہ کے پیاروں نے بنایا تھا، ورنہ اندر تو کوئی اللہ کا پیارا نہیں سو رہا، نہ ابراہیم علیہ السلام سو رہے ہیں، نہ اسماعیل علیہ السلام سو رہے ہیں، نہ حضور پاک کی مزار مبارک ہے، صرف ایک خالی گھر ہے۔ وہ کہتا ہے جب اس خالی گھر کا طواف کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ اللہ کے پیاروں نے بنایا تھا، اور یہاں تو خود اللہ کے پیارے سوئے ہوئے ہیں۔ آ گیا نا دماغ میں کیڑا؟ اصل میں وجہ کیا؟ ہم کیوں طواف کرتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، صرف اس لیے نہیں کہ اللہ کے پیاروں نے بنایا تھا، ورنہ اللہ کے پیارے جو جو چیز بناتے جاتے ہم سب کا طواف کرتے۔ مسجد اقصی بھی تو اللہ کے پیاروں نے بنائی تھی، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنائی ہے۔ اسی طریقے سے مسجد طور ہے، کئی مسجدیں ہیں جو موسیٰ علیہ السلام نے بنائی، کئی مسجدیں ہیں جو عیسیٰ رہتے، تو ہم ہر جگہ کا طواف کرتے نا۔ اگر اللہ کے پیاروں کے بنانے سے طواف ہوتا تو جہاں جہاں پیارے نے کوئی ہاتھ رکھا تھا ہم طواف شروع کر دیتے۔ پھر تو سب سے زیادہ طواف کا موقع بہتر تھا کہ غار ثور کا کرتے جہاں حضور 3 راتیں سوتے رہے۔ پھر تو ہم سب سے زیادہ بہتر طواف کا موقع تھا کہ جبل نور کا کرتے جہاں مہینہ مہینہ میرا مدنی پاک غار میں لیٹے رہے، بیٹھے رہے، عبادت فرماتے رہے۔ لیکن نہ جبل نور کا کیا، نہ جبل ثور کا کیا، نہ ہم نے عرفات کا کیا، نہ ہم نے مینا کا کیا، نہ ہم نے مدینے پاک کا کیا، صرف اس کالے گھر کا کیا، کیونکہ اس کا اللہ نے حکم دیا۔ اس نے ہمیں گمراہ کیا پیاروں کے بہانے سے۔ اچھا ہم نے کہا جی قربانی، اس نے کہا دیکھو جی اصل قربانی پتہ ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا خلیل ہے نا، اللہ کا پیارا، تو اللہ کے پیارے نے ایک قربانی کی تھی، اللہ کے پیاروں کی بات ہے نا، تم یہاں اللہ کے پیارے یہاں سو رہے ہیں، یہاں کر دو۔ اس نے کہا دیکھو مینا میں بابا کیا ہے، مینا ایک خالی سی جگہ ہے، اب تو دکان وکان بھی ہو گئے، پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا، ایک خالی سی جگہ ہے، وہاں 3 ایسے بس وہ مٹی کے ستون لگے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی یہاں شیطان ہے، اس کو کنکری ہمارے بابا کوئی شیطان ویطان نہیں، یہاں تو پیارے کا راستہ رکا تھا اور پیارے نے بیٹے کو ذبح کیا تھا، اسی پیارے کی قربانی ہے نا، یہاں بھی تو سارے اللہ کے پیارے سو رہے ہیں، یہاں بھی بکرا چڑھاؤ، جیسے اس جگہ بکرا چڑھانے جاتے ہو نا، یہاں بھی بکرا چڑھاؤ۔ دماغ میں اس نے خلل ڈالا، ہم نے قبروں پہ بکرے چڑھانے شروع کر دی، حالانکہ یہ نہ سمجھا بھی قربانی سنت ابیکم ابراہیم، میرے مدنی پاک نے فرمایا ابا ابراہیم کا طریقہ ہے، حکم تو میرے رب کا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہم نے قربانی دینی ہوتی تو پھر تو جہاں جہاں انہوں نے بچے چھوڑے سب کی قربانی کرتے، جہاں انہوں نے اپنی بیوی کو چھوڑا، جہاں اپنے بچے کو چھوڑا، ایک بیوی بچے شام میں رہے تو اللہ نے یہاں حکم دیا تھا کہ میرے نام پہ قربانی کرو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کی اللہ نے حکم دیا نادیناہ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم، فرمایا کہ ہم نے خود پکارا کہ ابراہیم تو نے خواب سچا کر دیا، میرا حکم پورا کر دیا، اور ہم نے تیری قربانی بھی قبول کر لی اور جنت سے دمبا بھیج کے ذبح کروا دیا اور حکم دے دیا کہ سنت کو قیامت تک جاری رکھو، اگر اللہ حکم نہ دیتے تو کبھی قربانی نہ ہوتی۔ اس نے جناب اب قربانی اللہ کے نام پہ تھی، اس نے قبر کے نام پہ کروا دی، حسین کے نام پہ کروا دی، کلندر کے نام پہ کروا دی، آستان کے نام پہ کروا دی، وہ آ گیا وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ کے سوا کسی غیر کا نام پکارا جائے تو بس بربادی شروع ہو۔
اسی طرح دیکھو کہ رمضان المبارک میں اعتکاف بیٹھتے ہو، آخری 10 راتیں جو ہے رمضان کی اعتکاف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اعتکاف کیا ہے؟ یہ سنت ہے۔ کیا معنی؟ مقصد اس کا کیا ہوتا ہے کہ گویا گھر بار چھوڑ کے ہم مسجد میں آ گئے اور ہم نے یہ کہا مولا سب کچھ چھوڑ کے تیرے دروازے پہ اب ڈیرا ڈال دیا ہے، مہربانی کر اب لیلۃ القدر بھی نصیب کر، ہماری دعائیں بھی منظور فرما۔ تو شیطان نے کہا اچھا کیوں اللہ کے گھر میں جو ڈیرا ڈال رہے ہو اللہ کو تو تم نے دیکھا ہی نہیں کبھی، نہ خدا کو تم دیکھ سکتے ہو، نہ تمہاری طاقت ہے۔ بابا ادھر اللہ کے پیاروں کے دروازے پہ 9 راتیں بیٹھا کرو، ان کو تم دیکھ بھی سکتے ہو، قبر کو ہاتھ بھی لگا سکتے ہو، خدا کو ہاتھ لگا سکتے ہو۔ تو محسوس چیز کی عبادت کرو جو تمہیں محسوس بھی ہو، جس کو ہاتھ بھی لگا لو، چوم بھی لو۔ غیر محسوس چیز جس کو دیکھ بھی نہیں سکتے اس کے لیے تو بیٹھ رہے ہو 10 راتیں، چلو یہاں 9 راتیں تو لگا دو، وہاں 9 راتیں شروع کروا دیا، وہ غیر اللہ کے نام پہ عبادت آ گئی۔ اس لیے ہر بات میں اس نے ہمیں گمراہ کیا، اور اللہ نے بار بار ہمیں کہا کہ خبردار خبردار شیطان کے پھندے میں نہ آنا، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اچھا یہ ہمیں عقیدوں میں برباد کیا اور کسی کے دماغ میں ڈال دیا بابا دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کا باپ ہے، میں کہا اللہ میاں کا بیٹا ہے، اللہ میاں کا بیٹا ہے۔ میں کہا اچھا ٹھیک ہے، وہ اللہ میاں کا بیٹا بنا بیٹھے۔ یعنی جو بڑی سمجھدار قوم اس وقت پوری دنیا کو مسخر کرنے پہ دوڑ رہی ہے، جن کو آج کل اپنی قوت پہ اور عقل پہ اتنا بڑا ناز ہے کہ وہ بھی سمائے نہیں سما رہے اپنے کپڑوں میں، ان کی بے وقوفی کا یہ عالم ہے، کہتے ہیں 1 میں 3 یا 3 میں 1، یعنی آج تک وہ یہ مسئلہ حل نہیں کر سکے۔ آج تک وہ تسلیس کے چکر میں کہتے ہیں جی یا تو 1 میں 3 ہے، 1 میں 3 آ گئے، یا 3 میں 1 ہے، یہ ہے تسلیس۔ ان کو ایسے چکر میں ڈال دیا۔ عزیر علیہ السلام یہودیوں کے دماغ میں ڈال دیا یہ اللہ کا بیٹا ہے، اسی کی عبادت کرو۔ او خدا کے بندے جب بیٹا راضی ہوگا بڑا باپ بھاگ سکتا ہے؟ بیٹا باپ کو پکڑ لے گا۔ تو جب بیٹے سے بات بناؤ بیٹے سے جلدی بن جائے گی، باپ تو پھر بھی بڑا ہوتا ہے، اس کو راضی کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ بیٹا تو چھوٹا ہے نا، اس کو ذرا منا لیتا ہے آدمی، چاکلیٹ سے حلاوے سے کسی چیز سے بھی راضی کر لے گا، کوئی مٹھائی سے 11ویں سے 12ویں سے 15ویں سے 13ویں سے 27ویں سے کسی طرح یہ من جائے گا۔ اللہ کو جب یہ بن جائے گا تو باپ کو کہہ دے گا، باپ ہمیں چھوڑ دے گا، بات ختم ہو جائے گی، وہ اسی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا جی یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کمال کرتے ہو یار، عیسیٰ علیہ السلام جیسے پھانسی پہ چڑھے تھے اسی پھانسی کو اپنا مونو بناؤ نا، اسی کی عبادت کرو۔ دیکھو تمہارے لیے عیسیٰ پھانسی پہ چڑھ گیا، تمہارے سارے گناہ معاف کروا گیا۔ کے نزدیک جناب وہ پھانسی لگی ہوئی ہے، جہاں دیکھو ریڈ کراس لگا ہوا ہے، ان کی عبادت خانوں پہ دیکھو، کہیں جاؤ نہ بھی ہونا گھر سے نکلیں گے تو چلو نشان بنا لیں گے۔ ہمارے دماغوں میں کیا ڈال دیا؟ انہوں نے کہا سبحان اللہ بابا تمہارا جو کام ہے نا کرتا اللہ میاں ہے، لیکن اللہ میاں نے ملکوں کے کام تقسیم کر دیے ہیں، کچھ دے دیے ہیں کلندروں کو، کچھ دے دیے ہیں فقیروں کو، کچھ دے دیے ہیں پیروں کو، کچھ دے دیے ہیں مجذوبوں کو، اور ویسے بھی دنیا میں کوئی 2.5 کلندر ہوئے ہیں، 3 بھی نہیں ہوئے، 1 آدھا ہے۔ اور خدا کا خوف کریں، یہ ساری چیزیں شرک ہیں، دعا کریں اللہ اس سے مسلمانوں کو بچا لے۔ اب دیکھیں حالانکہ معمولی سی بات ہے کہ ایک آدمی نے گڈے کی شادی کی، اس کے لیے خوشی کی، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس گوشت کو نہ کھانا، یہ اللہ کے سوا اس گڈی کے نام پہ ذبح کیا گیا ہے، جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا جائے وہ حرام ہو جائے۔ حالانکہ کھیل تھا، عبادت بھی نہیں تھی، لیکن جو اللہ والے ہیں وہ اس طرح بچتے کہ اللہ تبارک و اسی طرح بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہیں وَأَوْرَدَ الْقَرْطَبِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رضی اللہ تعالیٰ عنہا إِنَّا سُئِلَتْ أَمَّا يَذْبَحُ الْأَجَمُ لِأَعْيَادِهِمْ فَيَهْدُونَ مِنْهُ لِلْمُسْلِمِينَ فقالت ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه وكلوا من أشجارهم ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها
فقد غیرہا من الاتیمتی. اب بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا، ان سے پوچھا گیا کہ اما صدیقہ، بعض کافر لوگ جو ہیں وہ اپنی عیدیں مناتے ہیں، ان کے تہوار ہوتے ہیں، جیسے ہندوؤں کی دیوالی ہے، ہولی ہے، کئی بلائیں ہیں، اسی طرح یہودیوں کے تہوار ہیں، اسی طرح نصرانیوں کی کرسمس ہے اور تہوار ہیں، ان تہواروں پہ وہ جانور ذبح کرتے ہیں، مسلمانوں کو بھی ہدیہ بیچتے ہیں. بی بی نے فرمایا خبردار، وہ حرام ہے، کیونکہ وہ انہوں نے جو دن بنائے ہیں وہ اسی دن کے نام پہ ذبح کرتے ہیں، لہذا اس وجہ سے وہ غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو گیا، خبردار نہ کھانا. فرمایا اب اللہ کے سوا یہ عید انہوں نے خود بنائی نا، بندوں نے بنائی کرسمس، کہ عید الاضحیٰ تو نہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہو، انہوں نے خود بنائی ہے، لہذا غیر اللہ کا نام اس میں آ گیا ہے. فرمایا خبردار، ایسی چیزوں کو بالکل استعمال نہ کرنا جس کی نسبت اللہ کے سوا غیر کی طرف ہو جائے، وہ چیز حرام ہو جائے. ایک موٹی بات یاد رکھ لیں. فرمایا ہاں اگر مثلا کافروں کا ملک ہے، وہاں گئے ہو تم، یا کوئی پھل چیز ہے، درخت ہے، چونکہ یہ درخت انہوں نے پیدا نہیں کیا ہے اور یہ درخت ذبح کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں رکھتا، ایسی چیز تو لے لیا کریں، لیکن جو چیز جس میں اللہ کے ذبح کرنا ضروری ہے وہ نہ لیا کریں. اور یہ چیز بھی کب لے لیا کریں؟ جب وہ عید وید پہ پھل بھیجیں. اگر پھل بھی قبر کے نام پہ ہو تو حرام ہو جاتا ہے، اگر مٹھائی بھی ہو تو حرام ہو جاتی ہے، اگر دال بھی ہو تو وہ حرام ہو جاتی ہے، اگر چھہارے بھی تقسیم کریں تو وہ حرام ہو جاتے ہیں. جو چیز بھی غیر اللہ کے نام پہ آئے گی وہ حرام ہو جائے. اس لیے اللہ پاک سے دعا کریں اللہ ہمیں صحیح معنوں میں دین اسلام پہ چلنے کی توفیق دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں اپنے رستے پہ حضور پاک اور صحابہ تابعین اولیاء اللہ کے رستے پہ چلائے اور ہمیں ان کی محبت اور ادب اور صحیح دین نصیب فرمائے. 8 سال کا بچہ اس نے عمرہ کیا ہے لیکن اس کے سر کے بال کاٹنے جو ہیں بھول گئے ہیں. باقی ویسے تو بس ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ بچہ چونکہ بالغ نہیں تھا اس لیے جرمانہ تو نہیں ہوگا، اس لیے کہ کیونکہ جب تک بچہ بالغ نہ ہو اس وقت تک اس نے عمرے کے کوئی احکام میں غلطی کی ہے تو کوئی جرمانہ نہیں ہوتا ہے. لیکن ماں باپ جو تھے آپ کو باقی سب بات یاد ہے، بھول گئی ہے تو صرف اس کے بال کاٹنے بھول گئے، باقی بات ان کو ساری یاد ہے ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. جب واپس جائیں گے مجال ہے گھڑی لینا بھول جائیں، کیمرہ خریدنا بھول جائیں، ٹی وی کلر لینا بھول جائیں، یہ سوال نہیں پتا، تحفے تحائف وہ نہیں بھولیں گے، یہ عمرہ شمرہ بھول جاتے ہیں بیچارے، چونکہ یہ تو عارضی چیز ہے نہیں تو ویسے ہے نا. حال بچے پہ کوئی جرمانہ نہیں چونکہ وہ بالغ نہیں. اگر کسی عورت کا خون آ رہا ہے، بھئی یاد رکھو کہ عورت کے لیے 2 خون ہوتے ہیں، ایک تو ہے ہر مہینے میں جسے حیض کہا جاتا ہے اور ایک وہ خون ہے جو بچہ پیدا ہونے کے بعد آتا ہے، اس کو نفاس کہا جاتا ہے. سمجھ آ گئی؟ ہر مہینے میں جو حیض کا خون ہے اس کی عادت مختلف ہے، کسی عورت کی 3 دن، کسی کی 4 دن، کسی کی 7 دن، لہذا کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن. اس کے بعد بھی اگر خون آتا رہتا ہے بند نہیں ہو رہا تو سمجھو بیماری ہے، وہ حیض نہیں ہے. وہ غسل کرے، نماز پڑھے، طواف کرے، عمرہ کرے، سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن وہ جو دن اس کے عادت کے مقرر ہیں ان دنوں کے اندر نہیں کر سکتی. یاد رکھیں باقی جو ہے وہ پھر بیماری شمار ہوگی، وہ باقی خون حیض شمار نہیں ہوگا. اس کو عربی میں کہتے ہیں استحاضہ. ہمارے ملک میں ایک رواج ہے کہ وہ جماعت ثانی کے منکر ہیں. مجھے نہیں پتا جماعت ثانی، اصل میں جماعت ثانی کے تو سب منکر ہیں. تمہیں کس نے کہا ہے کہ سب قائل ہیں؟ مانا یہ ہوتا ہے کہ ایک مسجد ہے، بھئی ہاں تو مسجد الحرام ہے نا، اتنی بڑی مسجد اور کوئی ہے نہیں، اگر کسی کی جماعت رہ جائے تو کوئی کیا کرے گا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک محلے میں مسجد ہے، باقاعدہ اذان نماز ہوتی ہے، تو فقہا نے لکھا ہے کہ اب آپ رہ گئے ہیں تو اسی جگہ دوسری نماز نہ کرو بلکہ باہر ہٹ جاؤ برآمدے میں دوسری جگہ، تاکہ اگر آپ نے یہ اجازت دے دی تو پھر تو لوگ پابندی جماعت کی چھوڑ دیں گے، کوئی جب آئے گا اپنی جماعت کر کے چلا جائے گا. بات کو سمجھو کہ بھئی جب محلے میں مسجد موجود ہے، وقت پہ اذان ہوتی ہے، وقت پہ جماعت ہوتی ہے، تو چلو کبھی تم اتفاقاً رہ جاؤ. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تم روز لیٹ ہو جاؤ، روز آگے نہیں جماعتیں کرتے رہو. ہاں اسی طرح جو مسجدیں راستے میں ہیں، سفر میں ہیں، وہاں جتنی جماعتیں ہوتی رہیں کوئی منع نہیں کرتا، اس لیے کہ وہاں تو مسافر نے پہنچنا ہی بعد میں ہے.
آپ کی گاڑی پہلے پہنچ گئی، آپ نے جماعت کر لی، آپ نکل گئے، میں پہنچ گیا، پھر میں اپنی جماعت کروں گا۔ تو اڈے کی مسجدوں کا، شاہراہوں کی مسجدوں کا اور محلے کی مسجدوں کے احکام میں فرق ہے۔ ان فقہا کی بات کو سمجھیں، وہ آپ کو نماز کا پابند بنانا چاہتے ہیں، کوئی اپنی طرف سے نئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ میرا نکاح ہو چکا ہے، 1 سال گزر گیا ہے اور رخصتی نہیں ہوئی، تو کیا میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہوں؟ جب نکاح ہو گیا تمہاری بیوی ہے، اس میں کیا ہے؟ 1 سال سے نہیں ملے ہو تو اب مولوی مکی سے پوچھ کے مل لو گے؟ اتنے بہادر ہوتے تو پہلے نہ مل لیتے۔ اللہ کے بندے، شریعت میں بیوی نکاح سے بیوی ہو جاتی ہے، بس ختم۔ باقی تو یہ سارے رواج ہیں، رخصتی ہے، شادی ہے، فلانا ہے، تماشا ہے، یہ تو رواج ہے۔ طواف کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھیں، کیوں دیکھو ادھر ادھر؟ طواف بھی نماز کے حکم میں ہے، ادب کے ساتھ چلو، نظر نیچی رکھو، اللہ تبارک وہ تو ہے کہ اگر اتفاق سے نظر پڑ جائے تو کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ تو نہیں کہ خود بخود تماشے بناتے رہو، باتیں کرتے رہو، گپے لگاتے رہو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے 3 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے، میں کہتا ہوں 1 دن بھی دور نہ رہو، 3 مہینے تو بڑی بات ہوتی ہے، 1 دن کے اندر بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور خدا کے بندے، مسئلہ یہ ہے، لیکن حالات ہیں۔ ویسے اصول یہ ہے کہ آدمی 6 مہینے سے زیادہ علیحدہ نہ رہے، لیکن کوئی مجبور ہے اور میاں بیوی راضی ہیں، ایک آدمی نوکری پہ آیا ہے، اس نے کہا جائیں، گھر میں کوئی ذریعہ نہیں ہے معاش کا، اور دونوں راضی ہیں اور دونوں الحمدللہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ زیادہ دور نہ رہیں تاکہ گناہوں کا اندیشہ نہ رہے۔ قبر پہ ہمارے ہاں جو اذان دیتے ہیں، سنا ہے کہ اس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے، تو جس نے زندگی میں اذان نہیں سنی تو قبر میں سنے گا نہ؟ جس نے اذان سنی ہوتی تو مسجد میں نہ آتے نماز پڑھنے، مسجد میں نہیں آتے، اس کا مطلب ہے وہ اذان نہیں سنتے، اذان سنتے بیچارے تو مسجد نہ آتے۔ تو جو زندگی میں نہیں سنتے تو ان کو قبر والی اذان کوئی فائدہ شائدہ نہیں دیتی، بالکل بدعت ہے۔ قبر پہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ اللہ اس کی قبر پہ رحمت کر، اللہ اس کو سوال جواب میں ثابت قدم رکھ۔ اذان دینا جو ہے حدیث میں ثابت نہیں ہے۔ جو مولوی تعویذ جھاڑو کرتے ہیں وہ جانے، ان کا کام جانے، میں تو قائل نہیں ہوں۔ جو ہندو وغیرہ کرتے ہیں وہ تو ہے ہی شرک کفر، وہ تو اعمال شرکیہ ہیں، جو عالم ہیں وہ شرک والے نہیں کرتے انشاءاللہ، لیکن بہرحال میں اس کا بھی قائل نہیں۔ ایک عالم فجر کی نماز ادا کرتے ہوئے نہیں دیکھا، اللہ ہدایت دے، پتہ نہیں وہ پڑھتے ہوں تم نے نہ دیکھا ہو، یا نہیں پڑھتے تو وہ عالم ہو ہی نہیں سکتا۔ جو نماز نہ پڑھتا وہ عالم کیسے ہوتا ہے؟ عالم کا معنی یہ تھوڑا ہے جو زیادہ پڑھا ہوا ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد۔